السلام علیکم ناظرین کرام، ویڈیو ورلڈ میں آپ سبھی کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم دنیا کے 7 عجوبوں کے بارے میں معلومات لے کر حاضر ہوئے ہیں، اور مزید یہ کہ انہیں عجوبے کیوں کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں کولوسیوم کی۔ کولوسیوم اٹلی کے شہر روم میں واقع ہے۔ یہ عمارت 70 عیسوی میں تعمیر ہونا شروع ہوئی اور 80 عیسوی میں مکمل ہو گئی۔ یہ مکمل طور پر کنکریٹ اور پتھروں سے بنی ہے۔ ماہرین کا اندازہ ہے کہ اس میں کم و بیش 50 سے 80 ہزار افراد بیٹھ سکتے ہیں۔ یہ عمارت انسانوں کی دہشتناک لڑائیوں جیسے کھیل تماشے کے لیے بنائی گئی تھی۔ یہ عمارت کئی زلزلوں اور پتھر کے چوروں کی وجہ سے تباہ ہو گئی، مگر بہرحال اب بھی کھڑی ہے۔ یہ عظیم روم کی پہچان تھی اور اب روم کا سب سے بڑا سیاحتی اور تاریخی مرکز ہے۔ 610 فٹ لمبا اور 515 فٹ چوڑا کولوسیوم تقریباً 6 ایکڑ پر محیط ہے۔ اس کی باہری دیواریں 157 فٹ اونچی ہیں۔ نمبر 2، پیٹرا۔ جنوبی لبنان میں واقع یہ جگہ پہاڑوں کو کاٹ کر بنائے ہوئے محلات کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہے، جسے روز سٹی بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ جن پہاڑوں کو کاٹ کر یہ بنایا گیا ہے وہ گلابی رنگت کے ہیں۔ یہ عمارت 312 قبل مسیح میں نباطینی لوگوں نے بنائی تھی، جو سعودی عرب، لبنان، شام اور موجودہ اسرائیل میں رہتے تھے۔ اب یہ جگہ لبنان کی پہچان ہے اور وہاں کا سب سے بڑا سیاحتی مقام بھی۔ یوں تو یہ جگہ عرصہ دراز تک لوگوں کی نظروں سے اوجھل رہی، مگر 1812 میں ایک سوئس ماہر آثار قدیمہ جان لڈوگ نے اسے دریافت کر لیا۔ معروف امریکی میگزین کے مطابق پیٹرا ان 28 جگہوں میں سے ایک ہے جنہیں آپ کو مرنے سے پہلے ضرور دیکھ لینا چاہیے۔ نمبر 3، تاج محل۔ تاج محل دراصل مغل سلطنت کے ایک بادشاہ شاہ جہاں کی لاڈلی بیوی ممتاز کا مزار ہے، جسے ان کی موت کے بعد شاہ جہاں نے بڑے چاؤ سے بنوایا تھا، جو کہ 1932 میں تعمیر ہونا شروع ہوا اور 1653 میں مکمل ہو گیا۔ کہا جاتا ہے کہ تاج محل کی تعمیر میں تقریباً 3 کروڑ 20 لاکھ روپے خرچ ہو گئے اور سلطنت کنگال ہو گئی۔ اسی وجہ سے شاہ جہاں کے بیٹے اورنگزیب نے باپ کو تخت سے اتار کر خود قبضہ کر لیا اور شاہ جہاں کو زندان میں پھینک دیا گیا، جہاں بنی ایک کھڑکی سے وہ اپنی تیسری مگر محبوب بیوی کا مزار دیکھ سکتا تھا۔ سنا ہے کہ تاج محل کی تعمیر کے بعد شاہ جہاں نے تمام کاریگروں کے ہاتھ کٹوا دیے تاکہ وہ دوبارہ اس جیسی عمارت نہ بنا سکیں۔ تاج محل آج بھی اپنی پوری آب و تاب سے انڈیا کے شہر آگرہ میں کھڑا ہے، اور لوگ اس محبت کی یادگار کو دیکھنے دنیا بھر سے یہاں کا رخ کرتے ہیں۔ نمبر 4، چیچن اٹزا۔ ایک ظالم تہذیب کی یادگار مانا جاتا ہے۔ یہ قدیم شہر 600 عیسوی میں میکسیکو کے صوبے یکاتان میں مایا لوگوں نے بسایا تھا۔ یہ شہر مایا تہذیب کا سب سے بڑا شہر تھا۔ چیچن اٹزا نام دراصل مایا زبان کا لفظ ہے۔ چیچن کا مطلب ہے کنویں کے منہ پر، جبکہ اٹزا پانی کے جادوگر کو کہتے ہیں۔ چیچن اٹزا ان عبادت گاہوں میں ایک مزید اضافہ تھی جو مایا لوگوں نے اپنے دیوتاؤں کے لیے تعمیر کر رکھی تھی۔ یہ عمارت دراصل ایک کمپلیکس پر مشتمل ہے جس کے صحن میں قربانی کا کنواں ہے، جس میں کسی دور میں نوجوان لڑکیوں کو پھینکا جاتا تھا تاکہ دیوتاؤں کو خوش کیا جا سکے۔ چیچن اٹزا کا حسن اس کی ستونوں کی وہ قطار ہے جس نے اسکوائر اور گریٹ مارکیٹ مرکاڈو کو اپنے گھیرے میں لے رکھا ہے۔ یہ اسکوائر مایا لوگوں کے لیے وہی کردار ادا کرتا تھا جو روم خرم آبادی کے اجتماع کے لیے ادا کرتا تھا۔ یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ مایا لوگ در حقیقت پرسکون اور فطرت پرست لوگ تھے، جنہوں نے وسطی میکسیکو کے ان قبائل پر تشدد آمیز رسوم مستعار لی تھیں، جنہوں نے ان پر فتح حاصل کی۔ تاہم ان فاتحین کے ہاتھوں مغلوب ہو گئے جو ان سے بھی زیادہ پرتشدد تھے۔ یہ شہر کبھی مایا تہذیب کا گڑھ تھا۔ یہاں منڈیاں، بازار اور بڑی بڑی عمارتیں تھیں۔ ہر سال تقریباً 15 لاکھ لوگ اسے دیکھنے میکسیکو آتے ہیں۔ نمبر 5، کرسٹ دی ریڈیمر اسٹیچو، جسے عام زبان میں مسیح کا مجسمہ کہیں گے۔ یہ مجسمہ برازیل کے شہر ریو دی جانیرو، جو کہ برازیل کا دارالخلافہ بھی ہے، واقع ہے۔ اس مجسمے کو ایک پہاڑ کی چوٹی پر نصب کیا گیا ہے اور اس پہاڑی کو کورکوویڈو کے نام سے دنیا میں جانا پہچانا جاتا ہے۔ اس سے تقریباً پورے شہر کا نظارہ کیا جا سکتا ہے۔ اس پہاڑی کی اونچائی 2300 فٹ ہے، جبکہ اس پہ موجودہ مجسمہ برازیل کی شان ہے، جسے بنانے میں تقریباً 9 سال کا عرصہ لگا۔ اس مجسمے کی اونچائی 39.6 میٹر، چوڑائی 30 میٹر اور اس کا وزن 635 ٹن ہے۔ نمبر 6، ماچو پیچو،
جسے حرف عام میں انکا کا گمشدہ شہر بھی کہا جاتا ہے، پیرو کے کسکو صوبے میں واقع ہے۔ سطح سمندر سے 7,970 فٹ بلند یہ شہر انکا کے راجا پیچا کوئی نے 1438 سے 1472 کے درمیان بسایا۔ یہ انکا تہذیب کا گڑھ تھا، مگر بدقسمتی سے انکا لوگوں کو یہ شہر تقریباً 1 صدی بعد ہی چھوڑنا پڑا، جب لاطینی لوگوں نے یہاں کے مقامی لوگوں کے خلاف جنگ شروع کی۔ پھر تقریباً 5 صدیاں یہ شہر تاریخ کے اوراق میں کم رہا۔ آخرکار 1911 میں اس شہر کو اس وقت بین الاقوامی شہرت ملی جب امریکی تاریخ دان ہرم بھنگم نے اسے دریافت کیا۔ تب سے ماچو پیچو سیاحت کی دنیا میں بہت مشہور ہوا۔ چونکہ شہر کی اکثر عمارات تباہ ہو گئی تھیں، اس لیے 1976 میں یہ فیصلہ ہوا کہ شہر کو اصل حالت میں بحال کیا جائے تاکہ آنے والے سیاحوں کو شہر کا وجود سمجھ میں آ سکے۔ یہ کام تاحال جاری ہے، جبکہ اس کی کھدائی کے دوران ہزاروں کی تعداد میں کھوپڑیاں سامنے آئی ہیں۔ ماہرین کا دعویٰ ہے کہ ان 1000 عورتوں کی کھوپڑیاں ہیں جو انکا کے لوگوں نے اپنے سورج دیوتاؤں کو بھینٹ کر دیں۔ نمبر 7، دیوارِ چین۔ دیوارِ چین چین کے تاریخی شمالی کناروں پر واقع ہے۔ یہ دیوار مشرق سے مغرب کی طرف جاتی ہے اور یہ دیوار 700 قبل مسیح میں بنائی گئی تھی۔ دیوارِ چین کئی صدیوں میں تعمیر کی گئی۔ اس دیوار کا مقصد شمال کی جانب سے آنے والے منگولوں کو روکنا اور ان کے حملوں سے بچنا تھا۔ چینی شہنشاہ ہونگ نے 220 سے 206 قبل مسیح کے دوران ان تمام دیواروں کو جوڑا اور بڑا کیا، جو کہ اب بہت تھوڑی بچی ہے۔ آج ہم جو دیواریں دیکھتے ہیں وہ زیادہ تر منگ خاندان نے 1400 عیسوی میں تعمیر کروائیں۔ ایک سروے کے مطابق منگ خاندان کی تعمیر شدہ دیوار 850 کلومیٹر، اصل دیوار 6259 کلومیٹر، 359 کلومیٹر لمبی خندقیں اور 2232 کلومیٹر قدرتی دیوار جیسے کہ پہاڑ اور دریا وغیرہ شامل ہیں۔ اتنی طویل دیوار اس دور میں انسان کی سچی لگن اور انتھک محنت بیان کرتی ہے۔ اس دیوار کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ چاند سے بھی نظر آتی ہے، مگر اس بات میں کوئی صداقت نظر نہیں آتی۔ اور اسی کے ساتھ آج کی ہماری ویڈیو اپنے اختتام کو پہنچی۔ اپنے ماحول کو صاف ستھرا رکھیے، اپنے سے منسلک لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیے اور اپنے اندر کی دنیا کو بھی ایک عجوبہ بنائیے تاکہ اچھائی اور انسانیت جیسی تہذیبیں تا قیامت زندہ رہیں۔ السلام علیکم۔